السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له مال من لا مال له بلها يجمع من لا عقل له او كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے ایک حدیث سن لیجیے آپ اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. تو اس حدیث پر عمل کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی جہنم کی آگ کو ہم پر حرام کر دے گا. اگر معمولی عمل کرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ ہم پر حرام ہو جاتی ہو تو بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے بھائی. عمل کرو گے اس پر انشاءاللہ. روزانہ آپ عمل کرتے بھی ہو لیکن آپ کو فضیلت معلوم نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے، ہم 4 رکعت سنت موقع پڑھتی ہیں، اور ظہر کے بعد 2 رکعت سنت موقع پڑھ لے، وہی پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، تو 4 4 8 ہو گئی. 4 پہلے 4 بعد میں، بس ظہر بعد جو ہے 4 ایک ساتھ نہیں پڑھنی ہے، الگ الگ کر کے پڑھنی ہے. پہلے مسئلہ. تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو اس کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا. تو روزانہ پڑھو گے انشاءاللہ. اچھا، جب بھی روزانہ پڑھو تو اس کی فضیلت سامنے ہو جائے گی کہ جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی. اللہ نے حرام کر دیا جہنم. یہ فضیلتیں جو ہے، جو حدیثوں میں فضیلتیں آتی ہیں، اس کا استحضار ضروری ہوتا ہے. آدمی روا رمی میں کرتا ہے، روا رمی میں اسے پتہ نہیں ہوتا میں کرتا ہوں مجھے ملے گا کیا. میں فجر کی 2 رکعت سنت موقع پڑھ لی کسی نے، اور ظہر کی 4 رکعت سنت موقع پڑھ لی، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت موقع پڑھ لی، پھر مغرب کے بعد 2 رکعت سنت موقع پڑھ لی، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت موقع پڑھ لی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں محل بن گیا اسی وقت.
پڑھتا ہے آدمی لیکن جہالت کے ساتھ، بے منزل مسافر. جب بے منزل مسافر ہوتا ہے تو بھٹکتا رہتا ہے، بے منزل ہی نہیں. بیا ہم تو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دین دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی. اچھا یہ آدمی محل الگ جہاں ہم نے 24 گھنٹے میں سنتیں پڑھ لی نا، اس دن محل میں اپنے آپ کا نام لکھ دیا جنت میں. ہمارے تو مجھے یاد نہیں حدیث ہوتے، لیکن ہمارا جو واٹس ایپ پر سبق آتا ہے آج کا سبق، اس میں یہ فضیلتیں میں نے بیان کی ہیں. آج کل میں پہنچ گئی کیونکہ تازہ تازہ ہے اس لیے یاد ہے، ہم بھی بھول جاتے. اس لیے میں نے کہا اس کو رٹو، گھر میں ماں رہنے سے رٹیں گی. جب رٹیں گی تو آدمی اس کو یاد رہے گا کہ ہاں اللہ کے نبی نے یہ کہا مجھے بھی ملے گا. صحابہ رٹتے تھے کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 مرتبہ سورہ اخلاص اگر کوئی پڑھ لے تو فوراً جنت میں محل بن جاتا ہے. حضرت عمر نے جب یہ حدیث سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت زندہ میں تو بہت محل بناؤں گا، میں بہت پڑھوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا بنانا ہو بنا لے. اللہ کے محل دیتے دیتے تھکے گا نہیں، تو لیتے لیتے تھکے گا. یہ فضیلتیں ہیں، اس لیے ان فضیلتوں کا آدمی استحضار کرے. اچھا ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ فضیلتوں کا استحضار کب ہوگا؟ جب آدمی کے اندر کا جو مسلمان ہے، آدمی کے اندر کا اسلام، ایک اسلام آدمی کے باہر کا ہوتا ہے، ایک اسلام آدمی کے اندر کا ہوتا ہے. تو باہر کا اسلام تو کوئی بھی بنا سکتا ہے اپنا، اصل اندر کا اسلام وہ جب جاگا ہوا ہوگا تو ہر قدم پر وہ اللہ کے احکامات کو دیکھے گا. ہر قدم پر کہ اللہ کا کیا ہوتا ہے، اللہ کا کیا ہوتا ہے، اللہ کا کیا ہوتا ہے. اور اگر وہ جاگا ہوا نہیں ہوگا تو آدمی غفلت کے ساتھ زندگی گزارے گا، غفلت کے ساتھ دنیا میں رہے گا، غفلت کے ساتھ دنیا سے جائے گا. موت کا فرشتہ اگر اسے لے کے چل دے گا، کیوں کہ غفلت کے ساتھ زندگی گزاری، اسے کچھ پتہ ہی نہیں کہاں گئے کہ کچھ نہیں کر سکتے. نہ، مسلمان ایسا نہیں ہوتا. ہمارا اسلام بہت پاک صاف ستھرا، کہ جتنی قومی رگیں ہیں ساری قومی رگیں کٹوائیں. قومی ترتیب پر ہم کوئی کام نہیں کریں گے، ہم محمدی ترتیب پر کریں گے کہ ہمارا کھانا دیکھو میں یہ استحضار کی بات کر رہا ہوں. مدینہ منورہ میں میں نے بیان کیا مستورانہ عربی خواتین کی، مرد بھی تھے عرب بھی تھے. تو میں نے فضیلت بیان کی کہ دیکھو کوئی آدمی ایک مرتبہ خالی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے لے، ایک مرتبہ پڑھ لو، ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اب جس نے پڑھا اسی وقت حدیث شریف میں آتا ہے کل پرسوں 1 گھنٹے کے بعد پیمنٹ دوں گا، 2 مہینے کے بعد آئیے، ابھی شام کو آئیے. وہاں ایسا پیمنٹ، اللہ کا ایسا پیمنٹ نہیں ہوتا، اللہ کے اندر کیش ہوتا ہے. کہ جو ایک مرتبہ پڑھ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں اس کے نام کا اور اس کے لیے کھجور کا درخت لگ جائے گا. جنت کا کھجور کا درخت لگے گا تو علماء نے لکھا ہے کہ جنت بھی پکی ہو گئی. حساب کتاب آتے ایسا کرتے ہم آپ لوگ حساب کتاب کرتے تجارت میں کہہ رہے یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ بھی حساب کتاب کرو. تو فوراً پڑھتے ہی جیسے آپ نے پڑھا آپ کے لیے لگ گیا، میں نے پڑھا میرے لیے لگ گیا، اس میں کوئی شک نہیں. اب میں باہر کر کے نکلا تو میں چھوٹی سی بڑی لڑکی بھاگی گئی، پھر میں نے 50 درخت لگا دی. میں نے 50 مرتبہ سبحان اللہ نبی میں میں نے پڑھ لیا، میرے 50 درخت لگ گئے.
میں نے کہا ماشاء اللہ مبارک. دوسری اس کی بہن ہے تھوڑی سی بڑی, یہ میں نے 100 لگائی. اور مجھے اس سے کچھ بڑی تھی مجھے معلوم عمر کی تھی, وہ پردے کے وجہ سے کہہ رہے شیخ میں نے 200 لگا لیے. یہ استحزاء, دین میں استحزاء ہوگا تو وہ آدمی ہمیشہ اپنے منزل کو دیکھے گا کہ میں مسلمان ہوں, میں یہ پڑھوں گا تو مجھے کیا ملے گا, میں یہ پڑھوں گا تو مجھے کیا ملے گا. نماز پڑھو, 2 نصیحت یاد رکھنا کہ ہم جب نماز پڑھیں تو یہ ایسا ہے جیسے ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, اور جب ہم قرآن پڑھیں تو یہ ایسا ہے جیسے اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے. اب مطلب کتنا مزہ آئے گا کہ نماز پڑھے گویا ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, اور قرآن کھولا اور قرآن پڑھنا شروع کیا تو اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے. یہ استحضار ہوگا تو آدمی قرآن شریف پڑھے گا ہی پڑھے گا کیونکہ اللہ سے. ایک بہت بڑے تاجر ہمارے بمبئی کے, تو وہ کہنے لگے, میں نے ان کو فون کیا, ہمارے پڑوس میں ہی رہتے ہیں, تو انہوں نے جو ہے فون اٹھایا نہیں. 2 گھنٹے کے بعد ان کا جواب فون کیا انہوں نے, مولانا آپ کا فون آیا تھا, کچھ کام کیا ہے کیا. میں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے تھے, میں اس میں فون کر رہا تھا, ارجنٹ کام تھا. یہ کہا مولانا میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا. میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا. میں نے کہا اللہ سے باتیں کر رہا تھا, کیا مطلب کہ قرآن پڑھ رہا تھا. میں نے کہا یہ نہیں, آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اللہ آپ سے بات کر رہا ہے, اللہ آپ سے بات کر رہا تھا. انہوں نے بڑے بلڈر, انہوں نے روزانہ میں 1 گھنٹہ اللہ سے باتیں کرتا ہوں. لوگوں کو کہا ہوا گھر والوں کو 1 گھنٹہ جو ہے میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں. تو میں نے کہا جملہ بدل دو, تو قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسے اللہ اس سے بات کرتا ہے, نماز پڑھنے والا ایسا ہے جیسے ہم اللہ سے بات کرتے ہیں. تو آدمی کو کس طرح استحضار ہوگا. اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کی طرف دیکھنے سے محروم کر دیتا ہے. مہینوں گزر جاتے ہیں, مہینوں قرآن کا ہاتھ نہیں لگاتا, مہینوں گزر جاتے ہیں. اور کئی بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو سالوں گزر جاتے ہیں, قرآن کھولنے کی ان کی تعلق نہیں ہوتی. دل میں آیا جب اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں, ذرا میں بھی قرآن پڑھوں, لیکن جو ہے وہ کوئی ایسا کام, ایسی چیز لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ جو قرآن کی طرف نہیں دیکھ سکتا. اسی لیے میں ہمارے ساتھیوں کو اور ہمارے آج کے طرف میں کہتا ہوں کہ مائیں کہنا کہ تم تو قرآن پڑھنے کے نہیں ہوتا, معذوری ہوتی ہے, تو کوئی بات نہیں. جو آپ کے کباڑ میں قرآن رکھا ہوا ہے, کم سے کم کھڑے کھڑے دیکھ لو کہ ادھر اللہ کا کلام, کم سے کم اتنا دیکھ لو کہ میرا اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ نے نازل کیا ہے, اس پر بھی اللہ ہدایت دے. اتنی اونچی دولت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے, لیکن بدبختی ہے کہ آدمی سال گزر جائے قرآن کی طرف بھی نہیں. بدبختی ہے کہ آدمی کو مہینوں گزر جائے قرآن سامنے. اتنی بڑی دولت اللہ نہیں دی. اس لیے گناہوں سے بچے, خاص طور پہ آنکھوں کے جو گناہ ہوتے ہیں, ان آنکھوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آنکھیں میں نے تجھے لڑکیوں کی طرف دیکھنے کے لیے نہیں دی, یہ آنکھیں میں نے ٹی وی دیکھنے کے لیے نہیں دی, یہ آنکھیں میری کی تصویروں کے لیے میں نے نہیں دی, یہ آنکھیں میں نے اس سے نہیں دی ہے, یہ آنکھیں تو میں نے اس لیے دی کہ تو آسمان کی طرف دیکھے اور غور کرے. یہ آنکھیں اس لیے میں نے دی کہ تو قرآن کی طرف دیکھے, تیرے آنکھوں سے آنسو آئے. یہ آنکھیں اس لیے دی کہ تم ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے. یہ آنکھیں میں نے اس لیے دی کہ تم کسی کی مدد کرے. میں نے اس لیے نہیں دی کہ تو لڑکیوں کو دیکھے, گندی تصویروں کو دیکھے. اگر تو ان کو دیکھتا ہے تو میری طرف مت دیکھ, جا ان کو دیکھتا رہے. اللہ قرآن کے دیکھنے سے محروم کر دیتا ہے, بھٹکتا رہے. اس لیے یہ موٹی موٹی باتیں کہ اللہ کا قرآن نہیں سیکھو, سیکھو.
بھائی آدمی واٹس ایپ سیکھ سکتا ہے، فیس بک سیکھ سکتا ہے، کاروبار سیکھ سکتا ہے، تو کیا قرآن نہیں سیکھ سکتا؟ ہم امریکہ گئے تو وہاں ایک بڑے میاں پنجاب کے رہنے والے، وہ ہماری خدمت میں جو اجتماع تھا ڈٹروئٹ میں، تو بڑے میاں جو ہے بہت خدمت کر رہے تھے، چائے لانے، دودھ پلانے، پھل فروٹ لانے۔ رات کو ہم جب لیٹ گئے سو گئے، صبح تہجد میں اٹھے تو ساتھیوں نے کہا کہ مولوی صاحب وہ جو رات کو خدمت کرتے تھے بڑے میاں، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ اچھے خاصے تھے ماشاء اللہ، رات خدمت میں تھے ہماری۔ تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب وہ گھر گئے، گھر جا کر کچھ طبیعت میں اتار چڑھاؤ ہوا اور انتقال کی خبر آئی۔ اچھا چلو فجر بعد بیان تھا، بیان کیا، بیان کر کے فارغ ہوئے، اپنی قیام گاہ پر آئے تو ساتھی نے کہا کہ مولوی صاحب ان کے لیے قبر کھود رہے ہیں، ان کی قبر سے مشکل کی خوشبو آ رہی۔ امریکہ کی زمین میں مشکل کی خوشبو آ رہی، امریکہ کی زمین ہے۔ میں مدینہ منورہ مکہ مکرمہ بیان میں کہتا ہوں کہ جو آدمی مخلص ہوگا اور اللہ سے اپنا تعلق اچھا ہوگا، وہ ہندو کی زمین میں بھی اگر مرے گا تو وہاں کی زمین میں بھی انہیں قبول کرے گی، اور یہاں رہ کر بھی اگر تم نے اخلاص کے ساتھ کام نہیں کیا تو یہاں کی زمین سے محروم ہو۔ اصل تو دین ہے۔ میں عربوں کو بہت کھلے کھلے لفظوں میں کہتا ہوں اور بہت روتے ہیں۔ میں انہیں جملے یہ نہیں کہتا ہوں کہ عرب یاد رکھنا تم جو ہے سیدھے گدھے سے مرسڈیز پر آئے ہو، گدھے پر سواری کرتے تھے، سیدھے اللہ نے مرسڈیز دے دیا، جس کا تو دیکھا ہی نہیں ہے تم نے، باپ دادا گدھے پر رہتے تھے، ساتے سے آج اللہ نے تمہیں جو مرسڈیز دے دیا، جس کا تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے دین میں غفلت آتی ہے۔ آدمی ایک چھوٹی تو تمہیں دم ماری، تو جو اللہ دے سکتا ہے وہ اللہ چھین نہیں سکتا ہے۔ اس پر بہت روتے ہیں بڑے بڑے، یہ کہتے بالکل صحیح ہے۔ اس لیے اپنا دین، اپنا اصل بات یہ اپنا تعلق اللہ سے بڑھاؤ بس۔ اسی لیے ایک بات میں کہتا ہوں کہ دیکھو اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو، وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو تو وہ ایک کو ہمارے حوالے کرے گا، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو ایک کے حوالے نہیں کیا تو وہ ایک اس امت کو ایک کے حوالے کر دے گا۔ کبھی یہودی کے حوالے، کبھی اس کے حوالے، کبھی کالے چودھری کے حوالے، یہ امت جاتی دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کہہ چکے، غصہ ان کا غصہ اس ہے کہ دیکھو اگر تم برابر کام کرو گے تو تمہاری منزلیں خود طے ہوں گی۔ دعوت کا کام بھی کریں، صفات کے ساتھ کریں۔ ہم ہر جگہ یہ بات کہتے ہیں، اجتماعات ہو، نجی مجلس ہو، مراکز ہو، کہ دعوت کے کام میں بھی چالاکیاں نہیں چلتی۔ نماز میں چالاکی کوئی کرے تو منزل پر پہنچے گا بھائی؟ دیکھیں میرا ذرا اللہ کا معاملہ کیسا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تحریر ہوئی تھی تو امیر معاویہ ہے، اور امیر معاویہ نے آ کر کہا کہ امی جان کچھ نصیحت کر دیجیے مجھے۔ تو میں عائشہ نے کہا کھڑا ہی جانا، بیٹھنا مت، کھڑا کھڑا سن لے اور چلا جا۔ امیر معاویہ نے کہا کہ امی میں کھڑا ہوں، مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے آپ پردے کے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک نصیحت کرتی ہوں تجھے کہ اپنا اور اللہ کا معاملہ کلیئر کر لے تو تیرا اور مخلوق کا معاملہ اللہ کلیئر کرے گا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ دل لگانا ہے تو اللہ سے لگا، دل لگانا ہے تو اللہ سے لگا، مٹی کی کھلونوں سے وفا نہیں ملا کرتی۔ اس کو وفا نہیں ملی، یہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ توڑ دے گا۔ ایک مکان بنا ہے اللہ تعالیٰ، چاند بھی توڑ دے گا، سورج بھی توڑ دے گا، قرآن باقی رہے گا۔
قرآن سے تعلق رکھا تو یہ قرآن مرنے کے بعد قبر میں خوبصورت شکل میں آ کر رہے گا، خوبصورت شکل میں، اور شکل میں بیٹھ کر کہے گا اگر فکر مت کر، یہ گھبرائے گا، ممکن نکل آئیں گے، سوال کریں گے، تو قرآن کیا کہے گا؟ ہاتھ دبائے گا، سر دبائے گا، سینے وجہ سے ماں بچے کو کہتی ہے سینے وجہ بیٹا بیٹا گھبرا مت، بیٹا گھبرا مت، بیٹا بیٹا قرآن کہے گا میں تو فکر نہیں کر، تو کیوں گھبراتا ہے؟ میں جواب دوں گا، تو فکر نہ کر۔ اب ممکن لکھ آئیں گے، ظاہری بات ہے کہ معاملہ اجنبیوں کے ساتھ ہے، تمہارا رب کون؟ خاتم مومن ہی ہے، اور دل میں بھی ہے کہ اللہ رب، لیکن بعض مطلب کوئی بڑا آفیسر یا بڑا کوئی آدمی پوچھے تو آدمی تھوڑا سا جھجکتا ہے، ڈرتا ہے، تو تھوڑا سا جھجک، تو قرآن کہے گا گھبرا مت، کیا میرا رب اللہ ہے، یہ قرآن لقمہ دے گا، کیسے میرا رب اللہ ہے؟ فرشتے دیکھیں گے کیا رے یہ زندہ مردے کے ساتھ حی مع المیت، تم کون ہو بھائی، تم کیسے آئے؟ ہم تو اسے سوال جواب کر رہے ہیں، تم کون ہو بولنے والے؟ تو قرآن وہی کہے گا انا القرآن، میں قرآن ہوں، ما ترکنی فی الدنیا لم اترکہ حتی ادخلہ فی الجنہ، میں قرآن ہوں، اس سے دنیا نے مجھے نہیں چھوڑا، میں جنت میں پہنچائے بغیر اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہاتھ پکڑے گا، اسی لیے آتا ہے کہ حشر کے میدان میں جب لوگ اٹھیں گے تو لوگ گھبرائیں گے، یہ قرآن جو ہے جب قرآن پڑھا ہوگا، قرآن سے محبت ہوگی، قرآن سیکھا ہوگا، سکھایا ہوگا، یہ قرآن جو ہے ہاتھ پکڑ لے گا حشر کا میدان میں، جب لوگ میدان کی طرف جائیں گے نا، حشر کے میدان کی طرف، قرآن ہاتھ پکڑ کے فرشتے دیکھیں گے تو بھائی یہ تو کوئی وی آئی پی آدمی ہے، یہ تو کوئی وی آئی پی آدمی ہے، کوئی فرشتے سے چھڑے گا نہیں، سیدھا اللہ کے دربار میں جا کر کہے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے مسکرا کر، اللہ تعالیٰ بعض موقعوں پر اللہ مسکراتے ہیں، جیسا عباس کے میدان میں اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے بندیاں کیسے آ گئی ہیں، ماشاء اللہ مالدار ہیں، سب کچھ ان کے پاس مکان بھی ہے، سب ہے، لیکن یہاں ایک ہی کپڑوں میں اللہ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں۔ اسی طریقے سے پہلے تو پکڑ لینے کے لیے کوئی آئے اور کوشش کرے کہ مجھے ذرا پہلے سب میں جگہ مل جائے، نماز، اللہ مسکرائے۔ اسی طریقے سے تہجد میں میاں بیوی دوسروں کو جگائے، اور کوئی تھوڑا سا نکال ہے، کمزور ہے، طبیعت میں مزہ نہیں ہے، تو تھوڑا سا پانی کا چھڑکاؤ، ترشف جسے کہتے ہیں، تھوڑا پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، پانی کا چھڑکاؤ کا آج حدیث میں آتا ہے، بوتل ڈالنے کے نہیں آتا، کبھی ایسا نہ ہو تو ٹھنڈے پانی میں بوتل ڈال دیا تو پورا پورا محلہ جل جائے گا، تو چھڑکاؤ جو کرتے ہیں دوسرے کو اللہ مسکرائے، اللہ کو دیا۔ اسی طریقے سے میاں بیوی دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے، جب گیا میاں بیوی کو دیکھ کر مسکرا رہا، بیوی میاں کو دیکھ کے مسکرا رہی، تو اللہ بھی مسکرا، گھر جا کر مسکرا لینا بھائی، ٹھیک ہے، ہاں اللہ کو بھی ہنسی ہے۔ اسی طریقے سے یہ قرآن جب لے کر آئے گا ہاتھ پکڑ کے، اللہ کہیں گے میں نے کھاد کے ساتھ لے کر آ رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے قرآن ہے، اللہ مسکرا کے پوچھیں گے ہاں کیوں آئے ہو؟ یہ کہا اللہ بھائی یہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور پڑھتا بھی تھا، رات کو بھی پڑھتا تھا، دن کو بھی پڑھتا تھا، بہت محبت کرتا تھا مجھ سے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے محبت کرنا تو تم کیا چاہتے ہو یہ بتاؤ؟ یہ اللہ کا میں سفارشی بن کر آیا ہوں، اس کو جنت میں داخل کر دے، اللہ کہیں گے ہاتھ پکڑ جنت میں لے جا، کتنی اونچی چیز ہے بتاؤ، قرآن سے ہوگی انشاءاللہ بھائی۔ مکاتب جو ہم قائم کرواتے ہیں، مکاتب جہاں مکتب ہوگا تمہارے یہاں مسجد میں ہے کہ نہیں، تو مکاتب جو بچوں کو قرآن پڑھا ہوگا، یہ بہت بڑی چیز ہے، جتنا قرآن پھیلے گا
یہ ملک فہد کا جب انتقال کا وقت قریب آیا، ملک فہد، یہ رات کی بات بتاتا ہوں آپ کو، رات کہ جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا ملک فہد کا، تو مال اللہ نے بھر دیا تھا تو اس نے مدینہ منورہ کے امام تھے شیخ عبدالعزیز بن صالح، یہ بڑے امام تھے اور یہ ملک فہد کے خسر بھی، تو اس نے ان کو بلایا، میں کہا مجھے تو کینسر ہو گیا ہے اور اب میں تو دنیا سے بس آج کے آج کل کا مہمان ہوں، آپ مجھے کوئی کام ایسا بتا دو کہ میں کر جاؤں جس سے جو ہے میری نجات مجھے نجات ہو۔ تو وہ بھی اس کے ایمان کی بات تھی، تو اس کے دل میں خیال آیا، علماء نے لکھا ہے کسی کے دل میں نیکی کا خیال آنا یہ بھی اللہ کا مہمان ہے، کہ چلو بھی مولوی نے بتایا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے جو ہے محل بن جاتا ہے بھائی، اس میں اخلاص کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھنا، سرکار کو اللہ سورہ اخلاص کو پڑھے اور اخلاص کے ساتھ پڑھے اور باوضو پڑھے بیٹھ کر پڑھے نہیں، چلتے چلتے پڑھو تو بھی محل بن جائے، غفلت کے ساتھ پڑھو تو بھی محل بن جائے۔ آپ سمجھے گا نہیں کہ موٹر چلا رہے ہو آپ، بھوپال کے اجتماع میں ہم تھے تو ایک حافظ جی تھے ہمارے خدمت رسول، میں نے ان کو پوچھا حافظ صاحب کیا کاروبار کرتے ہو؟ میں سب سدھار ہوں، بڑے اپنا کیا تو گجراتی میں کیا کہتے ہیں، سدھاری کہتے ہیں، لکڑی کا کام کرتے۔ اچھا تو حافظ صاحب آپ جو ہے یعنی کتنا دور ہے آپ کی دکانوں کا؟ دکان نہیں والی سب ملازم کسی جگہ ملازمت کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہاں سے وہاں جاتے ہو تو آپ کیسے جاتے ہو؟ سائیکل سے جاتا ہوں، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگتا ہے مجھے۔ میں نے کہا قرآن شریف کب پڑھتے ہو آپ؟ یہ میں بولوں گا سائیکل میں جب بیٹھتا ہوں تو وہاں جاتے جاتے میرے 5 پارے ہو جاتے ہیں، اور آتے ہوں واپس آتا ہوں تو 5 پارے پڑھ لیتا ہوں، 10 پارے ہو جاتے ہیں۔ مجھے بھوپال میں کی خاص پیدا ہوتی ہے 10 پارے ہو جاتے ہیں روزانہ، روزانہ 3 دن میں 4 دن میں کبھی کوئی سستا ہوا تو ایسا ختم ہوئی تو 4 دن زیادہ 5 دن میں قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن سے تعلق۔ تو ملک فہد نے ان سے پوچھا امام صاحب سے، یہ بڑے امام تھے اور اللہ نے ان کو بہت اونچا درجہ دیا تھا، وہ کسی سے بھی جیسے ایک ہوتی ہے وہ کس سے اچھا جگہ قرآن پڑھ رہا ہے حرم شریف میں کھڑا کر دیتے نماز، کسی کو مزہ نہیں حرم شریف بھی بالکل کھڑا کر دینا نماز پڑھانے کے لیے۔ باقاعدہ کمیٹی ہوتی ہے، بادشاہ کا آرڈر دیا جاتا ہے، تب جا کر وہ امام بنتا ہے، کتنی نماز ہوتی ہے۔ جب ہمارے یہاں کوئی آدمی آئے تو بھی جو ترتیب ہے کہ امام نماز پڑھائے گا۔ ہماری مسجدیں چھوٹی ہوتی ہے، کبھی کوئی مولوی صاحب آ گئے، کوئی عالم آ گئے کھڑا کرتے ہیں، لیکن حرم تو حرم ہے کہ وہاں تو ہر قسم کے سارے مل جائے کہ عالم آ گئے وہاں سے۔ لیکن اللہ نے ان کو یہ درجہ دیا تھا کہ وہ رستے میں چلتے جب کسی نے قرآن سنا کہ اچھا قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو پولیس کی طرح سے بلواتے تھے، تو اس کو بولا وہ کہاں کا ہے؟ برما کا۔ یہ کہا اچھا ان کو میرے پاس بلاؤ۔ یہ قاری ایوب جو گرمی حرم شریف میں انہوں نے نماز پڑھائی، کئی سال تک یہ تراویح پڑھاتے رہے، قاری ایوب نام تھا ان کا، تو انہوں نے خود مجھے قصہ سنا ہے قاری ایوب۔ میں نے کسی جگہ پروگرام میں ہم سب ساتھ تھے، ان کے ذمہ قرآن پڑھنا تھا، کسی کے ذمہ بیان کرنا تھا، میرے ذمہ دعا کرنی تھی، بیان اور دعا تھی، مجلس تھی، اس میں ہم شریف ہوئے تھے، وہ بھی آئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ قاری صاحب آپ برما کے رہنے والے اور اصل میں آپ کے باپ دادا کے تعلق ہندوستان سے، اور یہ آپ حرم شریف میں امام کیسے بنے؟ لیکن وہاں تو عرب امام ہوتا ہے حرم شریف۔ تو انہوں نے خود مجھے قصہ سنا ہے کہ شیخ جو عبدالعزیز بن صالح تھے وہ ملک فہد وغیرہ کسی سے بھی متاثر نہیں ہوتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ کون حقدار ہے اس مسئلے کا۔ تو وہ امریکہ سے آئے اپنا علاج کرا کے، 25 شعبان کو آئے، یہ خود انہوں نے مجھے سنا ہے کہ 25 شعبان کو مدینہ منورہ پہنچے۔ جب وہ خود تراویح پڑھاتے تھے، لیکن اب طبیعت ان کی تھوڑی سی نڈال ہو گئی،
تو انہوں نے ان کے بیٹے عبد الرحمان سے کہا کہ بیٹا حرم شریف میں جو ہے تراویح قرآن سنانا ہے مسجد نبوی میں، کسی کو ڈھونڈو۔ تو ان کا بیٹا جو ہے وہ قباء کے امام کو لے آیا، ان کا نام بھی عبدالعزیز تھا، یہ نابینا تھے حرم شریف کے امام۔ تو انہوں نے بیٹھے تو کہا کہ ابھی آپ کو حرم شریف میں نماز پڑھانی ہے اور پوری طرح آپ کو پڑھانی ہے۔ قباء کے امام سے کہا، جو قباء کے امام سے کہا تو قباء کے امام نے کہا کہ حضرت میں حرم شریف میں قرآن نہیں سنا سکتا۔ کیوں؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، اور یہ کہہ کر وہ جو قباء کے امام تھے وہ ڈھاڑے مار کر ہو گئے۔ یہ بڑی جگہ ہے، میری ہمت نہیں ہے کہ میں صرف آتا ہی ہوں، اور ان کو میں کیا قرآن سنا، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے لوگ یہاں آئے ہیں، وہ عرب تھے، یہ جن کا آدمی تھا اس نے معذرت کی۔ اب جب معذرت کی تو انہوں نے کہا ٹھیک اعلیٰ برکت اللہ، یہ ابو کی عادت ہے کہ کوئی جملہ جسے ختم کرنا ہوتا ہے تو اعلیٰ برکت اللہ، چلو کوئی بات نہیں۔ اب انہوں نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ اچھا قرآن پڑھنے والا ہو حرم شریف میں، چاہے ہندوستان کا ہو، چاہے پاکستان کا ہو، چاہے کہیں کا بھی ہو، میرے پاس لاؤ، اچھا قرآن پڑھنے والا۔ تو ایک آدمی نے کان میں کہا، یہ کہا کہ آپ کو اچھا قرآن پڑھنے والا اس کا قرآن سننا ہے؟ کہا یہ کا ایک برمی ہے، عجیب نام ہے اس کا، کہاں نماز پڑھاتا ہے؟ یہ تو فلاں جگہ نماز پڑھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بتانا مت، ہم فجر کی نماز میں چلے جائیں گے وہاں۔ حالانکہ فجر کی نماز حرم شریف میں پڑھاتے تھے عبدالعزیز صاحب، لیکن کسی اور کو کھڑا کر کے قرآن سننے گئے۔ قرآن سنا اور قرآن سن کر جو ہے ان کو نماز کے بعد جو فارغ ہوئے، ایسا امام کون ہے بھائی؟ ساری جانتے تھے کہ یہ تو حرم شریف کے بڑے امام ہیں۔ وہ آئے، یہ کہا میرے آفس میں آنا 10 بجے، یہ قاری عید کے خود نے مجھے سنایا ہے میرے آفس میں آنا 10 بجے۔ اب قاری عید کہتے ہیں کہ انہوں نے 10 بجے مجھے بلایا تو میرے تو پسینے چھوٹتے جتنی بلایا۔ اب باہر جا کر کار میں بیٹھنے لگے، یہ تو آئیے 10 بجے مت آنا، ظہر کی نماز کے بعد آنا، میں ظہر کی نماز حرم میں پڑھاؤں گا اور حرم میں پڑھا کر جو ہے وہاں دفتر میں جاؤں گا، دفتر میں آنا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ 10 بجے میری بیٹر ختم ہو جائے گی، چلو کچھ پتہ، اب 2-4 گھنٹے اور بڑھ گئے اور میرا ٹینشن بڑھا۔ اب میں نے فون کرنے شروع کیے ان کے بیٹوں کو، میرا کوئی کمپلین پہنچی ہے میری، میں نے ہمیں کچھ پتا نہیں، آپ کو بلایا آپ چلے جائیں۔ میں گیا، میں جا کر جب بیٹھا ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ آج کون سی شعبان ہے؟ یہ کہا کہ 28 شعبان۔ میں کہا کہ آپ کو جو ہے ہو سکتا ہے کل چاند کا اعلان ہو جائے، پرسوں ہو جائے، آپ کو ہر شریف سے نماز پڑھانی ہے اور پوری طرح ہی پڑھانی ہے، اور میں کہتا ہوں آپ کو کسی امیر سے، کسی بادشاہ سے، کسی سے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آپ کے ساتھ نماز کے لیے آؤں گا اور آپ کے پیچھے پوری طرح ہی پڑھوں گا، آپ کا لقمہ میں۔ قاری عید کہتے ہیں کہ میں ایک دم سے، یہ مجھے خود سنا ہے تنہائی میں، لیکن میں بہت ہی الجھن میں پڑ گیا، میں اور حرم، لیکن چونکہ حکم تھا ان کا، برابر جو ہے عشاء کی نماز میں پہنچ گیا۔ اب جب میں پہنچا تو پولیس والوں نے منع کیا، پولیس والوں کو تو پتا نہیں، لیکن پولیس والوں نے اسی کو آگے بڑھانے دیں گے جو بادشاہ کی طرف سے مقرر ہوگا، جو تم کون یہاں کیسے آئے۔ جب وہ تھوڑی سی کھٹکھٹ کی آواز انہوں نے سنی تو انہوں نے کہا ایک حادث فوت، یہ آواز کیا ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کال پولیس لا کر لو، کہا رہی ہوں کال، یہ درجہ اللہ نے دیا تھا، بٹھایا۔ ان کے داماد تھے عبدالعزیز بن صالح، ایک داماد للت فہد
ایک دوسرا نام تھے عبداللہ، یہ بھی حرم شریف کے امام عشاء کی نماز پڑھاتے تھے. تو انہوں نے اس کمرے یعنی حرم شریف کے ائمہ کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ کمرہ ہے، کمرے میں وہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں. تو جب نماز غلط تو ہوا تو وہ پھر کمرے میں سے اپنے نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آتے ہیں. دوسرے امام جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ آتے ہیں، تو سب میں وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ترتیب ہوتی ہے وہاں. تو وہ عشاء کی نماز پڑھانے آئے ہوئے تھے ان کے داماد. تو انہوں نے وہی بیٹھے بیٹھے کہا کہ عبداللہ آسما، آپ عشاء کی نماز پڑھاؤ گے، تراویح آپ نہیں پڑھاؤ گے، تراویح جو ہے ایوب پڑھائیں گے. تو ان کے داماد سے حجت یہ تھی کہ عشاء کی نماز بھی پڑھاؤں گا اور آدھی طرح سے 10 رکعتیں پڑھاؤں گا. تو انہوں نے جو پولیس والے سے کہہ دیا میرے داماد کو نکال دو، ہم عشاء کی نماز میں نہیں پڑھاؤں گا، عشاء کی نماز میں نہیں پڑھاؤں گا، آپ بات پیچھے چلے جائیں. اتنی بڑی چیز ہے حرم کے امام کو نکال دیا نا، عشاء کی نماز میں آپ نہیں پڑھاؤ بات. اور پولیس والے سے کہہ دیا لے جاؤ. تو سمجھ گئے کہ ابھی اب عشاء کی نماز بھی جائے گی بھائی، جو ہے وہی. اچھا شیخ معاف کر دو معاف کر دو. یہ کہا خالی عشاء کی نماز پڑھانی ہے، تراویح آپ کو نہیں پڑھانی، تراویح ایوب پڑھانی. اب جو ہے نماز کے لیے آئے، ان کے داماد نے عشاء کی نماز پڑھائی اور پھر ایوب نے جو ہے تراویح پڑھائی. تو جب انہوں نے تراویح پڑھائی ہے پورے مسجد میں ہچکیاں مار کر پورے مسجد اتنا اچھا بات تھا. پھر اپنے نبی صالح نے خطبہ دیا اور یہ خطبہ دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ حضور کی جگہ ہے، یہاں اسی آدمی کو رکھا جائے گا جو اس کا زیادہ حقدار ہوگا. اس میں خاندانی کو نہیں دیکھا جائے گا خاندان کا ہے یا سعودی ہے یا عرب ہے یا عجم ہے، نہیں، یہ تو اللہ کی رسی ہے. جس کے پاس اللہ کی رسی مضبوط ہوگی اسی کو رکھا جائے. ملک فہد کو فون کر کے کہا میں نے طے کیا ہے. تو ملک فہد سے کہا گیا اعلیٰ راہ سے بلائے، اعلیٰ راہ سے بلائے، جو آپ نے فیصلہ کیا ہمارا بھی وہی فیصلہ ہے بس. تو اب ظاہر بات ہے کہ ملک فہد نے اعلان کیا جی اعلیٰ راہ سے بلائے، بعد میں نیچے والے تو جب تک وہ زندہ رہے سارے یہ نماز پڑھا کرے، جب تک وہ زندہ رہے سارے یہ نماز پڑھا. جس دن کا انتقال ہوا اب اس دن حکومت بن گئی. ظاہر بات ہے کہ ان کا انتقال ہوا، ملک فہد کا بھی انتقال ہو گیا، ان کا بھی انتقال ہوا، حکومت بن گئی. تو کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا فوراً مجھے جو ہے پرچہ آ گیا کہ اب آپ کو نماز نہیں پڑھائیں، اب دوسرا ائمہ لائیں. کتنا بڑا درجہ تھا ان کا. تو انہوں نے کیا کہا ملک فہد کے انتقال سے پہلے؟ یہ کہا کہ دیکھو تمہیں اگر کوئی کام کرنا ہے تو تم قرآن کی خدمت کرو، پیسہ لگاؤ قرآن کے اوپر. ملک فہد نے کیا لگاؤ تو قرآن کرنا شروع کرو، جتنا تم کر سکتے ہو، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے. اس کے بعد سے ملک فہد نے مجمع ملک فہد سے بنا مسجد نبوی بنا دے یا قرآن چھپتے ہیں سب حاجیوں کو دیے جاتے ہیں، یہ نشر کیا جیسا اللہ نے. اب وہ تو ان کے اعتبار سے کیا. میں کہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں جو طاقت دی ہے قرآن کو پھیلانے کی ہم بھی تو کر سکتے ہیں. میں قرآن کے خرید کرتے کم سے کم اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، اپنے بچیوں کو قرآن سکھاؤ. تو بڑے بھی امریکہ والا بیان کر رہا تھا کہ وہ امریکہ والوں کیوں ان کا انتقال ہوا، مشکل خوشبو آ رہی ہے. پوچھا رہی ہے کہ امریکہ کی زمین میں مشکل سے خوشبو کیوں؟ تو ان کی بیوی کو پوچھا، بڑی عمر کی ان کی بیوی، ان کو جا کر پوچھا بھی یہ کیا نیک کام کرتے تھے. بیوی نے کہا کہ یہ ان پڑھ آدمی تھا، تبلیغ جماعت میں لگا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تبلیغ کا کام دیا ہے. یہ بھی اللہ کا شکر کہ اللہ نے تبلیغ کا کام دیا. آج کے کم سے کم ماحول میں رہتا ہے، کبھی مسجد جماعت میں بیٹھے گا، کبھی جو ہے شب گزاری میں جائے گا، کبھی 3 دن جائے گا، کبھی چلنے میں جائے گا، کبھی 2 مہینے ہمارے مسجد میں آئے گا، کبھی اجتماع میں جائے گا، کبھی قرآن کو جوڑ میں جائے گا، کچھ نہ کچھ مشہور رہتا ہے. کبھی تعلیم میں بیٹھے گا، گھر میں تعلیم کرے گا. جب آخری عمر میں تبلیغ کے کام میں لگے، جب آخری عمر میں تبلیغ کے کام میں لگے تو ان کو یہ فکر ہوا کہ میں نے قرآن کو سکھا نہیں، تو انہوں نے قرآن سکھنا چاہیے.
سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، بس اتنا، اور کچھ نہیں جانتے تھے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، سورہ اخلاص پڑھتے تھے. بعض لوگ بولتے ہیں میں ماسکو گیا تھا رشیا، تو وہاں ایک آدمی کو میں نے سورہ کوثر جو ہے پھر نہیں سکھائی. میں اس کو کہوں پر انا اعطیناک الکوثر تو پڑھے انا اعطینا، میں تو انا تو پڑھے انا، انا پڑھے انا. پھر میں نے برتن لایا اس کے سامنے، عربی تھا، میں نے کہا دیکھ انا اس کو کہتے ہیں، یہ برتن کو کہتے ہیں. اینا اینا تو پڑھتا ہے نا، یہ اینا اس کو کہتے ہیں، یہ برتن کو. اور اینا یہ الگ چیز ہے، اینا الگ چیز ہے. پڑھ 10 دن لگے اس کو پھر اس میں جو محنت کی جاتی ہے دعوت کے کام میں، یہ تو محنت ہے. تو اس نے وہ بڑا دے دے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، بس اتنا ہی سیکھا اور کچھ نہیں. اب ہر جگہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے. لیکن روزانہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ بڑے میاں پڑھتے تھے، اور جب گھر پر واپس آتے تھے تو قرآن اٹھاتے تھے، اور قرآن اٹھا کر اپنی انگلی جو ہے وہ رکھتے تھے الف لام میم پر، اور کہتے تھے کہ اللہ تین سچ ہے، تین سچ ہے، تین سچ ہے، تین سچ ہے. پنجاب کے تھے، کہتے کہ تین سچ، تین سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ. ایسے 2 پارا پڑھے کہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے. 15 دن میں ایسا قرآن ختم کرتے ہیں. پھر اپنے جو سر پر قرآن رکھتے جو روتے لے کہ اللہ تیرا قرآن میرے سر پر، تیرا قرآن میرے ہاتھ میں، تو کہاں میں کہاں، تو نے یہ قرآن مجھے دے میرے ہاتھ میں، میرے سینے میں تیرا قرآن. ایسے ہم لوگ مڑ میں روتے رہتے. پھر جو ہے وہ ناشتہ کر کے جو ہے وہ سو جاتے تھے. 15 دن میں بس یہ عمل کرتے تھے. تو ہمارے ساتھ قاضی سے بعد میں نے کہا کہ یہ قرآن کی محبت کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی. اس لیے یہ موٹی موٹی باتیں، یہ قرآن کا تذکرہ نکلا، دوسری باتوں کا ہمیشہ یاد رکھنا کہ اپنے آپ کو دین سے جوڑو، دین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اور جتنی قومی رگیں ہیں اسے کاٹو، محمدی رگوں کو جوڑو. قومی رگ کٹوائی، شادی میں قومی ترتیب نکالنا، کھانے پینے میں قومی ترتیب نکالنا، یہ بات رخصتی میں قومی ترتیب نکالنا، محمدی ترتیب. جو آدمی قومی رگیں کاٹے گا، محمدی رگ جوڑے گا، اللہ اسے وہ اعزاز دیں گے جو اللہ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. سعد بن معاذ یہ اونچے صحابی، یہ مدینہ منورہ کے اوس اور خزرج کے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے. سعد بن معاذ بہت اونچا آدمی، لیکن مدینہ منورہ کا ایک چودھری تھا. کیسا چودھری کہ پورا مدینہ منورہ ان کی بات مانتا تھا، چاہے یہود ہو، نصارہ ہو، کافر ہو، مشرک ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جگ ماموں، بعض عورتیں ہوتی ہیں جگ مائیں، جگ خالہ، ہر ایک اس کو خالہ کہیں. بعض ہوتے ہیں ہر ایک اس کو ماموں کہیں. تو یہ جگ چودھری تھے مدینہ منورہ کے. سعد بن معاذ بہت اونچی آدمی. یہود نصارہ بھی کوئی کام کرنا ہوتا تھا ان سے مشورہ کرتے. سعد بن معاذ، اور سعد بن معاذ جو فیصلہ کرے تو یہود نصارہ فوراً کہتے تھے کہ آپ کا فیصلہ منظور. جیسے لڑائی ہوتی ہے کہ میاں بیوی کا مسئلہ ہوا، پھر زمین کا مسئلہ ہوا، کہیں پھانس پڑ گئی، تو سعد بن معاذ چلے جاتے تھے اور سعد بن معاذ جا کر کہتے تھے یہ کیا مسئلہ ہے، یہ وہ کھڑے کھڑے فیصلہ کرتے تھے اس کا فیصلہ یہ ہے. کتنے اونچا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا بہت خیال رکھتے تھے. سعد بن معاذ کا ایسا حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب قصہ یہ ہوا، بہت مختصر طور پر عرض کر رہا ہوں، وقت تو زیادہ ہی ہو گیا میرا، مجھے تو بمبئی پہنچنا ہے.
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں یہودی قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ بڑے بڑے قبائل تھے مدینہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو مشرکین مکہ انہوں نے ایک پلان بنایا۔ پلان کیا بنایا کہ جی کچھ بھی کرو، یہودیوں کو اپنے ساتھ لے لو تو مشرکین اور یہودی دونوں مل جائیں، مل کر جو ہے سارے مسلمانوں کو ختم کرو تاکہ ان کا مذہب ختم ہوتا ہے۔ یہ پلاننگ جب کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ انہوں نے پلاننگ کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاذ بولا یہ کیا کرنا چاہیے۔ سعد بن معاذ نے کہا حضرت آپ جو فیصلہ فرمائیں ہم تیار ہیں، آپ بتائیں جو آپ کہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، آپ ملازم کریں کہ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے جتنے یہودی ہیں ان لوگوں کو ہم اپنے ساتھ چلیں، جو ہمارے گاؤں کے رہنے والے ہیں سب، اور ان کو کہیں کہ تم مشرکین کا ساتھ مت دینا۔ جب ہم بنے والے مسلمان اور یہودی سب ایک ہو جائیں گے تو وہ بھی اہل کتاب ہے، ہم بھی اہل کتاب ہے، تو ہمارے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، ان کے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، تو یہ ساتھ ہو جائیں گے تو مشرکین پر ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ سعد بن معاذ نے کہا ٹھیک ہے، اب جب جیسا فرمایا تو آپ نے فرمایا چلو یہودی کو بلا۔ تو سعد بن معاذ نے کہا کہ حضرت آپ کے سامنے یہودی بیٹھے گے تو ذرا مناسب نہیں، میں جا کر ملتا آتا ہوں، مجھے تو سب قدری مانتی نہیں۔ اب نے فرمایا کہ نہیں میری طرف سے کوئی آدمی جائے، سمجھدار آدمی جائے، بات کرے ان سے، جماعت میں نہیں یہ بات کرو۔ یہودیوں کے بعد جب گئے تو یہودیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن ہمیں دو نہیں کیا، سمجھ گئے، میں آپ کا ساتھ دیں گے لیکن ہمیں کچھ ملنا چاہیے۔ آج کی زبان سے جملہ نکل گیا، ابھی کھجوریں دیں گے، مدینہ میں کھجور ہوتی تھی، کھجوریں دیں گے تم کتنے دو گے، مجھے اتنے دیں گے، ٹھیک ہم آپ کا ساتھ دیں۔ ایگریمنٹ ہو گیا۔ اب ایگریمنٹ کے لیے بھیجا سعد بن معاذ کو، ایگریمنٹ کر لو، صحیح سکے ہو گئے اس دور کے اعتبار سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے۔ اب مشرکین کو پتا چلا کہ ایسا مسلمانوں نے ایگریمنٹ کیا ان کے ساتھ، تو مشرکین نے مکہ سے جو ہے لوگوں کو بھیجا یہودیوں کے پاس، یہ کہا ارے تم نے کیوں ایگریمنٹ کیا مسلمانوں کے ساتھ، کیوں ہمارے ساتھ ہو جاؤ، اپن دونوں مل کر پورا مدینہ ختم کر دیں گے، ایک ایک بچے کو قتل کر دیں گے مسلمانوں کو تاکہ ان کا مذہب آگے بڑھے گی نہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ ٹھیک ہمیں کیا دو گے، ان کا کھجوریں دیں گے، مشرکین کہہ رہے کتنے دو گے، کتنے دیں گے۔ یہودیوں نے کہا کہ مسلمان تو اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں ہم کو، یہ کہا جتنے مسلمان دیں گے ان سے ڈبل ہم دیں گے۔ بات میرے سوچ میں آ رہی نہیں ہے، جتنے مسلمان دیں گے ان سے ڈبل دیں گے، ہمارا ساتھ بولے۔ بہت اچھا، وہاں بھی ایگریمنٹ کر لیا، کالا قوم ہے نا، یا قوم تو یہ بہت ہوشیار قوم ہے یار، یہاں بھی ایگریمنٹ کر لیا وہاں بھی ایگریمنٹ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ تو فکر گئے، بتائیے غمگین بیٹھے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ آئے، حضرت کیا مسئلہ ہے، بہت غمگین نظر آ رہے ہیں آپ۔ یہ فرمایا وہ یہودی کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا تھا اس کے بارے میں یہ خبر ہے۔ سعد بن معاذ نے کہا کہ گھبرائیے مت، میں جاتا ہوں، اور یہ تو آپ نے کھجوریں دے دی ہے، ہم تو جو ہے یہودیوں کو شرک کی حالت میں بھی کھجوریں نہیں دیتے، ہم تو ان کو اطلاع ہوتے تھے شرک کی حالت میں بھی ان کو کھجوریں نہیں دیتے تھے ہم، لیکن آپ نے کہیں کہ اس طرح خاموش رہے، میں جاتا ہوں۔ اب سعد بن معاذ نے بڑے آدمی تھے بھائی، وہ اپنا تمہارا ایگریمنٹ ہوا تھا، میری بھی دستخط ہے، تمہارے بھی دستخط ہے، اور یہودی نے کہا کون سا ایگریمنٹ، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا۔ ارے سارا مدینہ جانتا ہے، مدینہ کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، بچے جانتے ہیں، عورتیں جانتی ہیں، یہ نا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا۔ سعد بن معاذ نے وہ جو اس کی ایک کاپی تھی وہ نکال کے دکھائی،
مجھے لگا نہیں ہمارا نہیں ہے ایسا. آگے بھی دیکھ سعد بن معاذ نے کہا کہ ایگریمنٹ ختم. یہ کہا کہ ختم. سعد بن معاذ نے ان کے سامنے ایگریمنٹ پھاڑ دیا, ان کو دے دیا. اب بات ختم ہو گئی. آگے اب غزوہ خندق شروع ہوا. جب غزوہ خندق شروع ہوا تو پھر اللہ کی مدد آئی. ساری تفصیل آپ لوگ جانتے ہو. حضرت حذیفہ والا قصہ ہوا, یہ ہوا وہ ہوا. غزوہ خندق کے موقع کے اوپر اسی سعد بن معاذ کو تیر لگا مشرکین کی طرف, خود نکلا. تو انہوں نے کھڑے ہو کر دعا مانگی, اے اللہ جب تک جو میرے دوست یہودی تھے جب تک میں ان کی رگ نہ کاٹ دوں اور محمدی رگ نہ جوڑ دوں تب تک میری موت نہ. قسم ہے یہ اللہ پر کہ مجھے موت مت دینا. میں جانتا ہوں میرا خون نکل رہا ہے, ابھی مر جاؤں گا, مجھے ابھی نہیں مرنا. علماء نے لکھا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ موت بھی خوش کراتی ہے. آؤں مت ابھی جا, ابھی کام ہے. یہ درجات سعد بن معاذ. موت آئی واپس کی, موت سلام کر رہی ہے, کھڑی ہوں, ابھی نہیں, مجھے قومی رکھ کاٹنی ہے. محمد رکھ جوڑ دیے. جب تک یہودیوں کا جب غداری کی, جب تک فیصلہ نہ ہو جائے تب تک جب میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائے میرے موت کا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ موت آ کر سلام کر دیجیے, ساتھ آ جا. یہ کہا میں نے اللہ سے رکوا لیا تم کو, ابھی نہیں, میری عادت ٹھنڈی ہوں گی. پھر یہ درجہ اتنا اونچا درجہ تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے مدینہ منورہ. جب مدینہ منورہ آئے جو تھکے ہارے تھے, مشرکین ہار گئے, چلے گئے. یہودی تو یہی رہے, اتنے بھاگنے والے ہیں نہیں. تو جبریل نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت مشرکین تو چلے گئے, ہار گئے, لیکن اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں یہودیوں کا معاملہ بھی نہیں اتارا, ان کا فیصلہ بھی کر لو سکتا. بنو قریظہ کا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اعلان کیا, بھائی بتاؤ بنو قریظہ کی طرف جانے کے لیے کون تیار ہے. تو صحابہ تھکے ہوئے تھے. حضرت جبریل سے حضور نے فرمایا جبریل میرے ساتھی جو ہیں بہت تھکے ہوئے ہیں. فرمایا کہ نہیں بس. اور حضرت جبریل نے جملہ کہا ابھی آسمان کے فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے, آپ بھی اپنے صحابہ سے کہیں کہ ہتھیار نہ اتارے, اسی حقت میں چلو. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 چلہ دے کر آیا, تھکا ہوا ہے, لیکن تھکا آ گیا, اسی تھکن میں صرف نکل اللہ کے راستے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ابھی کون تیار ہے. حضرت علی تیار ہو گئے, میں تیار. ان کے ساتھ پھر لوگ تیار ہو گئے, جاؤ بھائی بنو قریظہ کی طرف جاؤ. اب وہ وہاں کے جب روانہ ہونے لگے تو انہوں نے فرمایا لے ٹھہرو ایک بات سن لو, عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنا, عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنا. اب روانہ ہوئے. جب روانہ ہوئے تو جگہ تھوڑی دور تھی, راستے میں سورج غروب ہونے لگا. تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا, بعد میں کہا سورج غروب ہو رہا ہے تو اثر بڑھیں گے, بعد میں کہا حضور نے فرمایا وہاں جا کے بڑھیں گے. تو آدھو نے یہاں رستے میں پڑھ لی, آدھو نے وہاں جا کے وہاں ٹھہر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1-2 دن کے بعد پہنچ گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو صحابہ نے سب سے پہلے یہ اشکال رکھا, حضرت صلاح کی اثر کی نماز بازو کا رستے میں پڑھی, بازو نے یہاں پڑھی, اب بتائیے کس کی ہوئی اور کس کی نہیں ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رستے میں پڑھی اس کی بھی ہوگی, جس نے یہاں آ کے پڑھی اس کی بھی ہوگی, لڑو مت. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 30-25 دن ان کے قلعے کا محاصرہ کیا, بنو قریظہ قلعہ. اور قلعہ کا محاصرہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ میں کیا کرنا ہے, یا تو مدینہ چھوڑو, مسئلہ کیا ہے. تو انہوں نے لگا ایک کام کرو حضرت, آپ ابو لبابہ کو بھیج دو ہمارے پاس, وہ ابو لبابہ ذرا آ جائیں, ہم ذرا مشورہ کر لیں. ابو لبابہ صحابی سیدھے سادے صحابہ سیدھے سادے ہوتے ہیں نا, بہت سیدھے صحابی تھے ابو لبابہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا, جاؤ بھی قلعے میں جاؤ.
ابو لبابہ گئے تو سارے یہودی مرد عورتیں یہ سارے کے سارے سمٹ گئے ابو لبابہ سے، بھائی یہ بتا دو ہم تو پھنسے ہیں، وہ مشرکین تو چلے گئے، جو ان کے ساتھ ہم وہ تو چلے گئے، ہم یہاں رہ گئے، اب بتاؤ کہ تمہارے نبی کا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ابو لبابہ نے کہا میں اللہ کے نبی کا راز میں کیسے بتاؤں؟ یہودی نے کہا تو زبان سے مت بتاؤں، خالی اشارہ کر کے بتاؤ۔ ابو لبابہ سیدھے سادھے صحابی انہوں نے اشارہ کر دیے۔ اب ظاہر بات ہے یہ کرنے سے بھی گردن میں ہاتھ رکھنے سے بھی تو سامنے والا آدمی سمجھ جاتا ہے۔ کتنی بات ابو لبابہ نے کہی تو ابو لبابہ کے دل میں یہ آیا کہ ہو میرے میں نبی کا راستہ کیا، گھبرا گئے، گھبرا کر سیدھے حضور کے پاس نہیں آئے، سیدھے وہاں سے مسجد نبی چلے گئے اور وہاں جا کر استوان ہے علی لبابہ، وہاں جا کر باندھ دیا اپنے آپ اور قسم کھائی کہ جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا میں نہیں چھوڑوں گا۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب نے فرمایا ابو لبابہ کا کسی نے کان میں کہہ دیا حضرت ان لوگوں کو کوئی بھروسہ نہیں، قتل کر دیا ہوگا۔ دوسرے صاحب نے کہا کہ نہیں حضرت میں نے مسجد نبی میں دیکھا ہے۔ ارے مسجد نبی میں کیوں ہے؟ پھر ایک قصہ پتہ چلا یہ کیا تو حضور نے کہا اللہ ابو لبابہ پر رحم کرے، سیدھا اگر میرے پاس آ جاتا میں معافی کروا دیتا ہوں اس کی۔ اللہ کے دربار میں ڈائریکٹ کیا ہے بے اللہ جانے ابو لبابہ جانے، ہمیں سوچنے میں نہیں پڑتے، اللہ جانے ابو لبابہ جانے۔ اب یہودیوں سے پوچھا کہ چلو بھی ابو لبابہ والا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب تمہارا کیا ہے بتاؤ؟ تو انہوں نے کہا ایک کام کرو سعد بن معاذ کو بلاؤ، یہ مسئلہ ہے کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے منظور کریں گے۔ یہ مسجد نبی میں تھے، آرام کر رہے تھے، طبیعت خراب تھی، سیدھا سعد بن معاذ کو جب بلایا تو اپنے خچر پر سوار ہو کر سعد بن معاذ آئے، داہنی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے، بائیں طرف یہ پوری قوم بیٹھی ہے یہودی، سعد بن معاذ بیچ میں۔ اور سعد بن معاذ نے جب کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا، تو حضور نے فرمایا تجھے فیصل بنا کے بلایا ہے۔ سعد بن معاذ نے کہا کہ حضرت نبی کے ہوتے ہوئے میں فیصلہ کروں، یہ مجھے شرم آتی ہے اس کی کہ نبی کے ہوتے ہوئے میں کیسے فیصلہ کروں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، تیرے فیصلے پر میں بھی خوش ہوں، میرے صحابہ بھی خوش ہیں، جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے۔ نیچے دیکھ کر سعد بن معاذ ہچکیاں مار کے روتے رہے، داہنی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ بیٹھے، بائیں طرف پوری قوم بیٹھی ہے، اور سعد بن معاذ نے پھر قوم کی طرف دیکھا، یہودی کی طرف، بھائی میرے فیصلے پر تم خوش ہو؟ تو یہودی نے جواب دیا تمہارے فیصلے پر ہم خوش ہیں، لیکن ذرا ہمارا خیال رکھنا، اپنی دوستی یاری کا خیال رکھنا، پرانی دوستی ہے نا۔ تو سعد بن معاذ نے جواب دیا اليوم انی لا اخاف لومۃ لائم، آج میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی طرف کوئی توجہ نہیں کروں گا، آج میں وہ فیصلہ کروں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، آج محمد رب کو جوڑوں گا، قوم رب کو کاٹوں گا۔ سعد بن معاذ نے کھڑے ہو کر سب کے سامنے فیصلہ کیا حضرت اس قوم کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جتنے جوان ہیں ہر جوان کو پکڑ کر قتل کر دیا، اور جتنے بوڑھے ہیں اور عورتیں ہیں اور بچے ہیں ان سب کو پکڑ کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ جب سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سبحان اللہ، جبریل یرحمنی اللہ کا یا سعد بن معاذ، اے سعد بن معاذ تیرے لیے خوشخبری ہے، جبریل آئے ہیں اور مجھے اطلاع دے رہے ہیں کہ سعد نے جو فیصلہ کیا ہے آسمانوں پر اللہ نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے۔ پہلے اللہ کا فیصلہ ہے، بعد میں سعد بن معاذ کا فیصلہ ہے۔ بس سعد بن معاذ سے کھڑے ہو کر دعا مانگی، اے اللہ میں قوم رب کاٹ چکا، محمد نے جوڑ چکا، اب میرے زخم میں برکت دے، ایسی برکت دے کہ میری اور تیری ملاقات ہو جائے۔ بس دعا مانگی، وہ زخم جو خود رکا ہوا تھا خود نکلنا شروع ہو گیا۔ سیدھے مسجد نبوی میں لے جایا گیا سعد بن معاذ کو، وہاں جا کر آرام کرنے لگے۔
رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچے 1-2 دن کے بعد. جب وہاں پہنچے تو قبیلے بنی غفار کا ایک نوجوان مسجد نبوی میں آرام کر رہا تھا. گرم گرم خون اس کے انگوٹھے کو لگا تو اس نے دیکھا کہ یہ خون کہاں سے آ رہا ہے. جب خون کی دھاری کے پیچھے پیچھے چلا پتا چلا کہ سعد بن معاذ کے کھڑے میں سے آ رہا ہے. وہاں گیا وہ سکرات میں تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے. یہ غفل قبیلے بنی غفار کا نوجوان بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. حضرت سعد بن معاذ کی طبیعت خراب ہوئی ہے, آپ کو یاد کر رہے ہیں. حضرت عائشہ کے کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. روایتوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے رات والے ہی لباس, رات کا لباس ہوتا ہے نا, اسی لباس میں سیدھے کے سیدھے آئے سعد بن معاذ کے خیمے اور دیکھا خون نکل رہا ہے. سعد بن معاذ کی گردن کو لیا, اپنے سینے کو لگایا اور ایک روایت کے مطابق اپنے ران پر یوں اور ایک کہتے رہے, ایک دعا کہتے رہے, احساس تو نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر کے دکھا دیا. قوم نے رکھ کاٹ دی, محمد نے رکھ جوڑ دی. تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے تیرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ اللہ پورا کر کے دکھا دے گا. سعد بن معاذ نے آنکھیں کھولی تو اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. یہ کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی موت نے آ کر سلام کیا اور سلام کر کے فوراً ان کی روح قبض کر دیا. یہ واحد صحابی جن کا انتقال حضور کے سینے پر ہو رہا ہے. کسی کا انتقال حضور کے سینے پر نہیں ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہو رہا ہے. میں ایسا کہتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اپنے سینے سے لگا ہوا تھا تو حضور کے کپڑے خراب ہو رہے خون کی وجہ سے. تو اب لوگ رہتا ہے حضور آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں, ہمیں دے دیجیے اس کا سر. وہ دونوں اصرار کرتے رہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے رہے. میں کرنا اس کا انتقال میرے سینے پر ہی ہوگا. میں ایسا فرماتی ہوں جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ابو بکر اور عمر دونوں ہچکیاں مار کر روئے ہیں. میں اپنے کمرے میں تھی اور تمیز کر رہی تھی کہ یہ میرے باپ کی آواز ہے اور یہ حضرت عمر کی آواز ہے. پتہ چل رہا تھا کہ میرے باپ کی آواز ہے اور یہ حضرت عمر کی آواز ہے. صحابی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ ماں عائشہ نے کہا البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی پکڑ کر گہرے رنج کا اظہار فرمایا. پھر بھاگے حضور میرے پاس آئے. ساتھ اویش پیار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہماری شریعت. عائشہ نام تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اویش کہتے تھے, کبھی صدیقہ کہتے, کبھی خمیرہ کہتے, کبھی عاصفہ کہتے. یہ پیار والا نام اویش ہاوڑا ہے تیرے یہاں؟ بس عائشہ نے کہا حضرت آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ یہ کہا میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ سعد بن معاذ کے لیے میں قبر کھودوں. پھاوڑے کا انتظام ہوا, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبے میں جا کر قبر کھودی. ہر پھاوڑے کی چوٹ پر ان کی قبر سے مشک کی خوشبو نکلتی. یہ اعزاز ملا. پہلا اعزاز کیا ملا کہ حضور کے سینے پر انتقال ہوا. دوسرا اعزاز کیا ملا کہ ان کے قبر سے مشک کی خوشبو پورے مدینہ والے مشک کی خوشبو سنتے اور حضور ان کی تہذیب تقسیم میں جلدی کر رہے ہیں, جلدی کرو جلدی کرو جلدی. صحابہ نے کہا اتنی اچھی خوشبو آپ تہذیب تقسیم میں جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کی تہذیب اور تقسیم میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ کئی فرشتے آ کر حنظلہ کی طرح اسے غسل نہ دے. اگر فرشتوں نے آ کر حنظلہ کی طرح غسل دیا ہم اس کی غسل کے دینے کے اجر سے محروم رہ جائیں. جس کمرے میں رکھے ہوئے ہیں کتابوں میں لکھا ہے پورا کمرہ خالی, لا کر رکھی ہوئی پورا کمرہ خالی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکل سے ایڑیوں کے بل یوں جا رہے ہیں, پھر باہر دھکا دے رہا ہے, جا رہے ہیں بڑی مشکل سے, پھر سے چارپائی میں جا کر بیٹھے. حضرت اتنی تکلیف کی ہوئی, یہ کہا ایک کمرہ کھچا کر بھرا ہوا ہے فرشتوں سے, ایک فرشتے نے پر ہٹایا تب جا کر میں بیٹھ سکا ہوں. اور جبریل آ کر مجھے خبر دے گئے تھے کہ دیکھو مدینہ منورہ میں کس کا انتقال ہوا ہے. 70,000 ایسے فرشتے ان کو حکم ہوا ہے اس کے استقبال کے لیے کہ جنہوں نے آج تک زمین پر قدم نہیں رکھا. یہ احساس ملا. جنازہ اٹھا, ان کا بدن بھاری تھا, سعد بن معاذ کا.
جنازہ ان کا بہت ہلکا. تو ہلکا کیوں ہے؟ یہ بس تم نہیں اٹھا رہے ہو، فرشتے اٹھا رہے ہیں. اس لیے اتنا یاد رکھنا، شادی کی مجلس ہے، قومی ترتیب پر ہماری شادیاں نہ ہو، محمدی ترتیب پر ہو. ٹھیک ہے بھائی، کرو گے انشاءاللہ. قومی رگے کٹوائی، محمدی رگے کٹوائی. قومی ترتیب قائم کی اور وہ قومی ترتیب کو ختم کروایا، محمدی ترتیب کو قائم فرمایا. اچھا یہ چیز زندگی میں کب آئے گی؟ جب آدمی دعوت کے کام میں لگے گا. آدمی دعوت کے کام میں لگے. اب روزانہ 4 محبتیں اللہ کے سامنے خود پیش کرو، خود کہو اللہ سے، اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، نمبر 1. نمبر 2، اے اللہ مجھے تیرے نبی سے محبت ہے. نمبر 3، اے اللہ مجھے تیرے قرآن سے محبت ہے. نمبر 4، اے اللہ مجھے تیرے پورے دین سے محبت ہے. تو میں گارنٹی دیتا ہوں، روزانہ سونے سے پہلے اگر اتنا کہہ کے سو جاؤ گے انشاءاللہ، 40 دن کے اندر یہ کرو گے، میں ضمانت دیتا ہوں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ خود دن پر چلنے کی توفیق دے گا. کرو گے بھائی، 4 دن سے محبت پیش کرو گے انشاءاللہ. اس کے لیے دعوت کے کام میں لگنا، لیکن چالاکی کے ساتھ نہیں بھائی. ہاں یہ ذرا جملہ یاد رکھنا، دعوت کے کام میں چالاکیاں نہیں چلتی، دعوت کے کام میں اخلاص چلتا ہے. اللہ سے مانگو کہ اللہ صفات کے ساتھ چلنے کی مجھے توفیق عطا فرما. اس کے لیے اب آپ کے یہاں دمن میں اجتماع بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ، وہاں سے جماعتیں بھی نکلیں گی. اب میں تو پہلے نیت کراتا ہوں، نیت یہ کراتا ہوں کہ نیت کرو کہ انشاءاللہ مرتے دم تک اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے، کہو انشاءاللہ. اور دوسری نیت یہ کہ مرتے دم تک دعوت کے کام کو اپنا کام بنائیں گے، کہو انشاءاللہ. اب بتاؤ آج دمن کا جو اجتماع ہو رہا ہے وہاں سے جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ دلی میں کھڑے ہو کر نام لکھا، میں دعا کریں گے. جگہ کھڑے ہو جاؤ، نام لکھو. یہ مجمع جو آیا ہے یہ آپ کے پورو جوار کے لوگ ہوں گے یا یہاں آپ کے دھرم پور کے لوگ ہوں گے؟ تو یہ دمن سے کون نکلے؟ دمن میں ہو رہا ہے نا. ہاں تو یہ کون نکلے گا اللہ کے راستے میں؟ بتائیے. ہمت سے مردہ مدد خدا. کون تیار ہے؟ جماعت شرکت میں جماعت تو نہیں شرکت ہے. آپ کے یہاں کوئی ساتھی بھی ہے کہ نہیں ہے دھرم پور سے؟ اچھی لگی ڈال دیں تو پرسوں تو اجتماع ہے ہمارے یہاں. ہاں 15-16 مطلب وہ تو پرسوں ترسوں ہی ہوا نا. حیدرآباد کا پرسوں ترسوں تو 6 مہینے سے پہلے کا ہوتا ہے. جنہوں نے ارادہ کر لیا ہے وہ تو کم سے کم اپنے ارادے میں حساب تو پہنچ رہے بھائی. ہم یہاں آئے یار کوئی ہمارا پیمنٹ تو ملنا چاہیے، کوئی ہماری فیس بھی نہیں چاہیے. ہماری فیس تو یہ ہے دعوت کا کام کرو. ارادہ بھی کیا ہوگا آپ لوگوں نے؟ ارادے کا اظہار کرو. بھائی ہماری تشکیل میں ہم اقرار تو نہیں کرتے لیکن اظہار تو کروا سکتے ہیں. جنہوں نے ارادہ کیا ہو، یعنی یہاں دعوت کا کام ہے کہ دھرم پور میں 15 سال پہلے آیا تھا اجتماع میں، 15 سال ہو گئے، 16 سال ہو گئے، دوسری مرتبہ یہ آیا. تو یہ اگر ہے دعوت کا کام یہاں تو اچھا دعوت کا کام تو سدا بہار ہے الحمدللہ. اب تو یہ ماشاء اللہ یہ کتے بھی پہچاننے لگے گی کسی کی جماعت نہیں. دوسرے ملکوں سے ہمارے یہاں کارگزاری آتی ہے کہ کوئی اجنبی آدمی اگر کسی محلے میں جائے گا تو کتے بھونکیں گے، جماعت والا جائیں گے تو کتے نہیں بھونکیں گے. آنے جانے والے لوگ ہیں. اللہ نے کسی محبوب میں ڈالی. کون تیار ہے بتاؤ؟ اچھا کم سے کم اتنا بتا دو کہ اتنی جماعتیں دیں گے، اتنا بتا دو. یہ مسجد سے کتنے لوگ نکلیں گے؟ کون امام صاحب یہاں سے کتنے لوگ نکلیں گے؟ یہاں سے چلو یہاں سے جماعت لکھ لو ماشاء اللہ. اور دوسری مسجد ایک جماعت مینارہ مسجد سے جماعت ماشاء اللہ. اور دوسرے سنا تو مسلم لیے ہی. اچھا قرب جوار سے جو لوگ آئے ہوں گے وہاں سر جماعت لکھوا بھی چلو.
جب تبلیغ کا کام جو ہے اسی تبلیغ کے کام کی وجہ سے مجھے بھائی دعوت کا کام جو ہے اسی کی برکت سے اللہ نے ہم کو نوازا اور ہمارے مکانات بھی جو بنے اور ہم جو دین پر چلیں گے دعوت کے کام کی برکت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ خانقاہ سے کچھ نہیں ہوتا مدرسے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ تو ہمارے یہاں ہی نہیں. ہمارے یہاں تنقید تنقید یہ چیزیں نہیں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی سب ہر جتنے بھی دین کے شعبے ہیں میں تو دعا کرتا ہوں ہر دین کے شعبے کو اللہ ہرا بنا دے. لیکن جو جب آپ کتاب نہیں لکھ سکتے, آپ خانقاہ نہیں چلا سکتے, آپ کم سے کم دعوت کا کام تو آدمی کر سکتا ہے, ایسا کام ہے گشت کر سکتا ہے, تعلیم میں بیٹھ سکتا ہے. تب بتاؤ دوسرے جو قرب جوار سے بستیوں سے لوگ آئے ہیں وہ کسی جماعت میں لکھوا رہے نہیں لکھوا رہے بتاؤ جی واپس سے تو جماعت ماشاء اللہ یہ ہوگی 4 جماعتیں. چلو یہاں سے ہو گئی بنا مسجد سے ہو گئی واپس سے تو ہو گئی. اور بتاؤ اچھا چلو نیت کر لو آپ زیادہ کوئی تو شادی کے وجہ سے تو نام نہیں لکھائیں گے. ہمارے یہاں تو ہوائی جہاز میں بھی نام نہیں لکھیں. فلائٹ میں سفر کرتے کرتے بھی کوئی مل گیا تو اس کا نام بھی ہے اور اس کو دعوت میں دے دیتے. اور کبھی کبھی جو ہے اس کو کیا وہ فلائٹ اگر آگے جانے والی ہوتی ہے تو اس کو تشکیل کر کے ایسے بھی قصے ہوئے ہیں کہ جیسے کوپن ہے کوپن ہے لاس اینجلس جا رہا ہے, وہ آدمی لاس اینجلس جا رہا ہے, اس کی تشکیل کر کے لاس اینجلس کے لیے چلا لگانا اور تجھے لاس اینجلس سے گھر پر نہیں جانا. لاس اینجلس سے ایئرپورٹ پر لوگ گاڑی آئیں گے تو ان کے ساتھ چلنے میں جائیں گے اور پھر گھر جائیں گے. وہ تیار ہو گیا. اب کوپن اگر فلائٹ اترا اور وہاں سے لاس اینجلس کے ساتھی کو فون کیا کہ ابھی یہ فلائٹ میں فلاں ساتھی آ رہا ہے, تم جو ہے اس کو ایئرپورٹ سے ریسیو کر لینا اور ریسیو کر کے جو ہے تم جو اسے چلا لگوانا پھر گھر بھیجنا. اور اسی کو فون دے دیتے ہیں تیری بیوی بچے کو فون کر کے ایئرپورٹ میں تم بتانا میں پہلے چلا لگا کر پھر گھر آؤں گا. اب وہ سیٹنگ کر لی, میرے 2-3 گھنٹے فلائٹ رکتی ہے بڑے اسٹیشنوں پر. وہ رک کر اس کو جو ہے آگے بڑھا دیا. ہم کوپن میں اتر گئے اور اس کو جو ہے وہاں پہنچا. وہاں پہنچنے کے بعد پھر 8 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے, وہاں سے 12 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی. اور 10 گھنٹے بعد فون کیا بھائی پہنچ گیا تو پہنچ گیا. بھائی انتر مسجد میں آ گیا, ہاں آ گیا. بھائی چلی کی ترتیب بن گئی اس سے بات کرے چلی کی ترتیب بن گئی, ہاں الحمدللہ بن گئی. اب وہاں سے چل رہی ایسی تشکیلیں کی ہم لوگوں نے. سب آپ لوگ خالی اتنی تشکیل کرتے ہیں کہ بھائی آج اتنا نیت کرو کہ مرتے دم تک دعوت کے کام کو اپنا کام ہم بنائیں گے. لا بتائیں کہ نیت آ جاؤ لکھا ہوا ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائی محمد صاحب ابن حاجی شوکت شیخ صاحب تبسم بنت محمد علی شیخ کو آپ کی نگاہ میں دے رہا ہوں وکیل کی وکالت سے اور جہاں گواہ کی موجودگی میں 11,000 روپیہ نقد مہر کے عوض آپ نے تبسم بنت محمد علی شیخ کو اپنے نکاح میں قبول کیا. تو زور سے کہو کہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بعض لوگ جو ہے جن میں نکاح پڑھاتا ہوں تو کہتے ہیں میں نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا. میں نے کہا اس کو رکھو جب 2 بچے ہو جائے پھر ان کو کہنا, جب 6 بچے ہو جائے پھر آپ کو کہنا, جب آپ کہنا, اور جب 10 بچے ہو جائے پھر حضرت کہنا. یہ ترتیب ہوگے. حیدرآباد میں ہم نکاح پڑھا رہے تھے تو بڑا مجمع تھا, ہم نکاح پڑھا رہے تھے, نکاح کی مجلس ہمارے دل میں تھی. تو میں نے کہا کہ فی الحال دلی کو آپ نے اپنے نکاح میں قبول کیا. تو میں کہا ہاں ان شاء اللہ. میں نے ان شاء اللہ نہیں کر رہا, یقین کے ساتھ کہو بھائی کہ آپ قبول کیا ان شاء اللہ چاہیے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت جائے. دعا کرنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول لك الحمد كالذي تقول لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام تقبل منا أقدامنا وأقلامنا وجميع أعمالنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين.
اللهم إنك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے، اے اللہ ہم جیسا گنہگار نے تیرے زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا، نہ ہدر حرم نے دیکھا، اور نہ اللہ تیرے فرشتوں نے بھی ہم جیسا گنہگار نہیں دیکھا ہے، مگر ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزے دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و مال دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں صحت دیتا رہا۔ جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے کہ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے اور جہاں کہیں بھی آمین کہے ہماری دعا پر، ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرمائے، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، کھوئے ہوئے عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے، اے اللہ کھوئی ہوئی صحتیں واپس دے دے، ہر معاملے میں ہمارے انجام کو خیر فرما دے، ہر حالات کو درست فرما دے، غیبی تاریخ کا نجات فرما، اے اللہ اس نکاح میں انتہا برکت کا معاملہ فرما، محبتوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، دین کے سچے خادموں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، دین کے اچھے خادموں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، آپس میں محبت میں پیدا فرما، اے اللہ تمدن سے تشدد سے آگے سے پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہو نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کی اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا، ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا، اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، یہ یہاں پر فرشتے بھی موجود ہیں اور آسمان پر فرشتے موجود ہیں، اے اللہ فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، اے اس مسجد کے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو، اے اللہ اس فرشتے کی آمین کو تو قبول فرما دے، اے اللہ ہر معاملے میں ہمارے انجام کو خیر فرما، اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک وقتوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے بھی ہو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست سے ہمارا نام لکھ دینا، لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوگ آپ کے پاس ہیں، اے اللہ جس نے کہ ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خصوص میں لکھاؤ، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق پر احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہمیں جمع فرما دے، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہمیں جمع فرما دے، اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے کہ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں اور ان کے لیے خیر بھی ہو، وہ جائز مرادیں پوری ہونے کا ان کے لیے جو فیصلہ فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہو ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستقرہ نصیب فرما، اے اللہ جو مقروض ہوں آجے تم کے قلبی جگہ حسن کے غیر سے سور و سنت پیدا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور یہ کہنا بھی نہیں چاہتے، آجل کے ساتھ ان سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، اے اللہ جس لائن کی کوئی بیماری کے علاج میں پریشان ہے، کوئی ٹکڑوں کے علاج میں پریشان ہے، کوئی سینٹرس کے علاج میں پریشان ہے، کوئی انکم ٹیکس کے علاج میں پریشان ہے، کوئی ساتھیوں کے علاج میں پریشان ہے، کوئی میاں بیوی کے علاج میں پریشان ہے، کوئی عورت میاں کے علاج میں پریشان ہے، کوئی بچوں کے علاج میں پریشان ہے، کوئی کاروبار کے علاج میں پریشان ہے، اے اللہ جس کی جو پریشانی ہو آپ جانتے ہیں، آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں، آپ کے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیں، اے اللہ حج سے ہم آئے ہیں اور حاجی کی دعا 3 مہینے تک تو قبول کرتا ہے، اے اللہ ہم سب کی تو
مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کی تو مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کی تو مغفرت فرما دے، اور پوری امت کی تو مغفرت فرما دے، چھوٹوں اور بڑوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ان کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جتنے مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے تو اے اللہ ان سب کی تو پوری پوری مغفرت فرما دے، اور ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ دنیا سے جب جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک، اے اللہ تیرے نبی کے شہر میں ہماری موت مقرر فرما، اور بقیع میں ہماری جگہ مقرر فرما، اور بہترین اعمال انصار عطا فرما۔ اے اللہ جب دنیا چھوڑ کر ہم تیرے پاس آ رہے ہو تو ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا ہو، ہم تجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہو، تو اس کے غیر سے سور کا شکل پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے احکام اور اخلاق کو قبول فرما، ہمارے آج کے سبب کو قبول فرما، اور ہمارے قرآن شریف کی ترجمانی کرنے کو آسان فرما، بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ تیری رضا کے لیے یہ کام ہو رہا ہو تو اس کے غیر سے سور کا شکل پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما دے، اپنے فضل کے سود تو ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اللہ وہ گلی میں آنا جانا آسان فرما دے۔ انی لم اکن بدعائک رب شقیا انک تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ اے اللہ تو دلوں میں یہ ہے تو اسے پڑھنے والا ہے، ہر آدمی کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل اور سود کا پیدا فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کی سفارش سے محروم نہ فرما، اور جہاں بھی تو ہمیں رکھے بابرکت رکھ۔ اللهم اجعلنا مباركين اينما كنا واجعل لنا لسان صدق في الاولين والاخرين والشاهدين والحاضرين والغائبين۔ اللهم انك تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغیوب۔ جو مجمع آیا ہے، جہاں سے آیا ہے، جس نیت کو لے کر آیا ہے، اے اللہ اس کی ساری نیتوں کو تو پورا فرما۔ اے اللہ یہ تیرے سامنے ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور یہ بچہ تیرے سامنے آنسو بہا رہا ہے۔ اے اللہ وہ پانی جو بادلوں سے آتا ہے اس سے کھیتیاں ہری بھری ہوتی ہیں، یہ پانی مرد مومن کے آنسو سے نکل رہا ہے، اس سے تو اسلام کے بعد بہا بہا کر۔ اے اللہ ہمارے دین کے سورج کو عروج عطا فرما، اور ہمیں اعلیٰ مجلس والوں میں شامل فرما۔ اور اخیر میں تجھ سے اتنی دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان مرد و عورتیں ہیں ہم سب کے لیے تو دنیا میں بھی جنت کے فیصلے فرما، مرنے کے بعد بھی جنت کے فیصلے فرما، اور دوست میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہم سب کو جگہ نصیب فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائل بحق الله ما ضاق امر الا فرجه الله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما ضاقت السماوات والأرض والعرش ومن فيهن وما فيهن كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آج اگر لائن لگا لو